تو حضور پیران پیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے صوفیاء کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، کچھ خوبیاں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ان خوبیوں میں ان صوفیاء کے اندر کوئی خوبیاں پائی جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ واقعی اللہ والا ہے، یہ واقعی اللہ کا بندہ ہے، اگر ان خوبیوں میں اس کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہو۔ اب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے اندر دو خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہوں، دو خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہوں، ایک صفت ستار کا مالک ہو، دوسرا صفت غفار کا مالک ہو۔ یہ دو خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے، صفت ستار کا بھی ہو مالک ہو، صفت غفار کا بھی مالک ہو، ایک پردہ پوش بھی ہو، دوسرا معاف کرنے والا بھی ہو، یہ دو خوبیاں اس کے اندر ہو۔ اور پھر حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دو خوبیاں وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام والی بھی ہونی چاہیے، ایک وہ رفیق بھی ہو، دوسرا شفیق بھی ہو، رفیق بھی ہو شفیق بھی ہو، دوست بھی ہو شفقت کرنے والا بھی ہو، یہ دو خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو ارشاد فرمایا، اے حبیب اگر آپ تنگ دل ہوتے، اگر آپ تنگ دل ہوتے تو یہ اتنے لوگ جو آپ کے ارد گرد جمع ہیں یہ کبھی آپ کے پاس جمع نہ ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو آپ رفیق بھی ہیں، دوسرا آپ شفیق بھی ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں۔ اور پھر حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ اس کے پاس اس شخص کے اندر دو خوبیاں حضرت ابو بکر صدیق والی ہوں، ایک وہ صادق بھی ہو، دوسرا مصدق بھی ہو، ایک وہ صادق بھی ہو، دوسرا مصدق بھی ہو، سچ بولے اور تصدیق بھی سچ کی ہی کرے، جھوٹ کی کبھی تصدیق نہ کرے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مومن بزدل نہیں ہو سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی بزدلی دکھا جائے، ہو سکتا ہے کبھی بزدلی دکھا جائے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مومن کنجوس نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ کبھی کنجوسی بھی دکھا دے، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو کہ کبھی کنجوسی بھی دکھا دے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے دو ٹوک جملوں میں ارشاد فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں فرمایا ہو سکتا ہے کبھی جھوٹ بول جائے، نہیں، حضور نے فرمایا مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پیر کے اندر یہ نشانی موجود ہونی چاہیے، ایک تو وہ صادق بھی ہو، خود سچ بولنے والا ہو، دوسرا مصدق بھی ہو، سچ کی ہی تصدیق کرے، کبھی جھوٹ کی تصدیق نہ کرے۔ اور پھر حضور پیران پیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں دو خوبیاں اس میں حضرت عمر فاروق والی بھی ہوں، دو خوبیاں اس میں حضرت عمر فاروق والی بھی ہوں، ایک تو امر بالمعروف کرنے والا ہو، دوسرا نہی عن المنکر ہو، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہ دو خوبیاں اس کے اندر یہ بھی ہونی چاہیے۔ اگر تو کوئی شخص کوئی پیر ایسا ہے کہ نیکی کا حکم نہیں کرتا، لوگوں کو برائی سے نہیں روکتا، سمجھ لیں کہ وہ ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہے۔ لولو فیروز نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا، آپ زندگی کے آخری لمحات ہیں، آخری دن ہے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک انصاری نوجوان آتا ہے
اور آپ کی عیادت کرنے کے لیے جب انصاری نوجوان آتا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی جو اس نے شلوار یا جو کپڑا پہنا ہوا تھا وہ اس کے ٹخنوں سے نیچے تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت فرمایا کہ اس اپنی کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر کر لو، کیونکہ اس سے تم بھی بچ جاؤ گے، اور تم اگر یہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا، اگر یہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا کہ تو اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے. کیوں؟ مصطفیٰ کریم کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ٹخنا ننگا نہیں ہوتا، جو تکبر کی وجہ سے ٹخنے کو ننگا نہیں رکھتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. تکبر کی وجہ سے اگر ٹخنوں کو ننگا نہیں رکھتا ہے. لیکن آج کا تو فیشن ہے، پینٹ تب تک پوری ہوتی نہیں ہے جب تک پاؤں کے نیچے نہ آ جائے. اس لیے ایک روایت کے اندر حضور نے اور ارشاد فرمایا کہ وہ دوزخی ہے. یہ حدیث مطلق ہے، یا وہ شخص دوزخ میں جائے گا یا اس کا ٹخنا جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا. تو اس لیے اس کو نیکی کا حکم بھی کرے، برائی سے روکے بھی. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرید نے شریعت جو ہے وہ پیر کے عمل سے سیکھنی ہوتی ہے. اگر پیر کا عمل درست ہوگا تو مرید بھی شریعت کا پابند بنے گا. اگر پیر کا عمل ہی درست نہیں ہے تو پھر مرید بھی شریعت کا کبھی پابند نہیں بن سکتا ہے. فرماتے ہیں دو خوبیاں جب حضرت عمر فاروق والی ہوں تو پھر دو خوبیاں اس میں حضرت عثمان والی بھی ہوں. دو خوبیاں حضرت عثمان والی بھی ہوں. ایک خوبی یہ ہے کہ رات کو عبادت کرے، دوسرا صبح اٹھ کے سخاوت کرے. رات کو عبادت کرے، دوسری خوبی یہ ہے کہ صبح اٹھ کر سخاوت بھی کرے. اگر کوئی رات کو عبادت نہیں کرتا ہے یا عبادت تھوڑی بہت کر لے، جتنی عبادت کر سکتا ہے، رات کو عبادت کرے، صبح اٹھ کے سخاوت کرے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سردیوں کی رات کے اندر جب رب کے حضور سجدہ ریز ہوتی تھی تو ابھی ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا کہ ادھر سے تہجد کی اذان شروع ہو جاتی تھی. تو عرض کرتی ہیں باری تعالیٰ کوئی ایک رات ایسی بھی بنا دے کہ تیری فاطمہ جی بھر کے سجدہ کر لے، تیری فاطمہ جی بھر کے سجدہ کر لے. اور دوسری خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ سخاوت بھی کرنے والا ہو، سخی بھی ہو. کنجوس پیر نہیں ہوتا، پیر ہمیشہ سخی ہوتا ہے، پیر ہمیشہ سخی ہوتا ہے. لیکن آج کے دور کا معاملہ کچھ الٹ چل رہا ہے کہ پیر مسند پیر بیٹھا ہوا ہے مسند خلافت پہ، مرید نذرانہ لے کر آ رہے ہیں، پیر پکڑتا ہے، پکڑ کر اس کو اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے. کبھی پیر نے یہ پوچھا ہے کہ یہ نذرانہ کہاں سے لے کے آیا ہے، یہ نذرانہ کدھر سے لے کے آیا ہے؟ پیر کا حق ہے وہ پوچھے، یہ حلال کی کمائی ہے، حرام کی کمائی ہے جو مجھے نذرانہ دے رہا ہے. اور پھر صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہم نے جو یہ سبق سمجھا ہے اس نذرانے کا وہ یہ ہے کہ پیر کا کام یہ ہے کہ امیر سے نذرانہ لیتا جائے، غریب کو نذرانہ تقسیم کرتا جائے. سخاوت تب ہے امیر سے نذرانہ لے، غریب میں نذرانہ تقسیم کرے. یہ نہیں کہ امیر دے رہا ہے تب بھی ضبط کر لے، غریب دے رہا ہے تب بھی ضبط کر لے. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو ملنے ایک پیر آیا، تو ملاقات کے لیے جب پیر آیا تو اس علاقے میں اس پیر کا ایک مرید بھی رہتا تھا. تو اس نے کہا میں نے جانا ہے پیر کی ملاقات کے لیے، اتنا سفر کر کے جاؤں گا، چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ قریب پیر آ چکے ہیں، جہاں پہ زیارت کر لیتا ہوں، یہاں پہ ملاقات کر لیتا ہوں. اب علامہ اقبال کے پاس وہ پیر بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں مرید بھی پہنچ گیا. اب مرید پہنچا، سلام دعا ہوئی، بیٹھے بات چیت ہوئی تو مرید کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کیجئے، بیٹی کی شادی بھی طے کر دی ہے، کچھ مقروض بھی ہوں، 100 روپے کا قرض بھی مجھ پہ ہے، اور اس دور کے اندر 100 روپے کا قرض تو بہت ہوتا تھا، 100 روپے کا مقروض بھی ہوں، میرے لیے دعا کر دے.
پیر نے ہاتھ اٹھایا تو دعا کر دی۔ اب مرید جانے لگا تو مرید نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں سے 10 روپے نکالے اور پیر کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ پیر نے وہ 10 روپے پکڑے اور اپنی جیب میں ڈالے تو علامہ اقبال مسکرا پڑے۔ علامہ اقبال مسکرا پڑے۔ اب پیر نے تو دیکھ لیا، یہ پیروں کی نظریں ویسے بڑی تیز ہوتی ہیں، اس نے دیکھ لیا کہ اقبال مسکرایا ہے۔ اب مرید چلا گیا تو اس نے اقبال سے پوچھا کہ تم مسکرائے کیوں تھے؟ اقبال کہنے لگے تیری دعا کی قبولیت پہ مسکرایا تھا، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ پیر کہتا ہے میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ کون سی دعا قبول ہو گئی ہے؟ تو اقبال کہنے لگا کہ جب تیرا مرید آیا تھا تو 100 روپے کا مقروض تھا، جب تیرے پاس سے گیا ہے تو 110 کا مقروض ہو کے گیا ہے۔ تیرا حق بنتا تھا کہ اپنی جیب سے نکال کے اس کو کچھ نہ کچھ دے، اس کا قرضہ اترے، اس کی پریشانی دور ہو، چہ جائے کہ تو اس کو دیتا، تو اس سے اور لے رہا ہے۔ یہ پیری نہیں ہے، پیری یہ ہے کہ امیروں سے نذرانہ لے لو اور غریبوں میں نذرانہ تقسیم کرتے جاؤ۔ حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ 2 خوبیاں اس میں حضرت عثمان کی ہوں، رات کو عبادت بھی کرے، صبح اٹھ کے سخاوت بھی کرے، صبح اٹھ کے سخاوت بھی کرے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ 2 خوبیاں اس کے اندر حضور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہوں۔ ایک تو عالم با عمل ہو، دوسرا بہادر بھی ہو، عامل بھی ہو، بہادر بھی ہو۔ اگر علم نہیں ہے اور پیری کا دعویٰ کر رہا ہے، ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ پڑھنا پڑھانا، یہ قرآن و حدیث شریعت کا علم پیری مریدی کے خلاف ہے، یہ طریقت کے خلاف ہے، تو سمجھے کائنات کا سب سے بڑا جاہل ہی وہ شخص ہے کہ جسے پتہ ہی نہیں ہے طریقت ملتی ہی تب ہے جب شریعت اس کے سینے میں ہوتی ہے۔ شریعت نہ ہو تو طریقت بھی نہیں ملتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ علم کے بغیر زہد کرتا ہے، علم کے بغیر زہد کرتا ہے تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ شخص کہیں کفر میں نہ مرے۔ علم پڑھا نہیں ہے، راتوں کو اٹھ کے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، علم پڑھا ہی نہیں ہے، بڑے روزے رکھ رہا ہے، لیکن وہ اس کو طریقت کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ جب تک قرآن اور سنت کا علم اس کے پاس نہیں ہوگا۔ اور فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا تھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت، ایک عالم کی فضیلت ایک تہجد گزار پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت ایک عام آدمی پر ہے۔ ایک عام آدمی کہاں پہ، اس کی فضیلت کہاں پہ، مصطفیٰ کریم کی شان کہاں پہ؟ حضور نے فرمایا ایسے ہی ایک عالم ہے، دوسری طرف ایک تہجد گزار ہے، وہ تہجد گزار ایک عام شخص ہے لیکن عالم کی فضیلت اس سے کئی گنا بڑھ کر زیادہ ہے۔ حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ میں نے درست العلم سرت حتی قطبہ، کہ میں نے علم پڑھا ہے، اتنا علم پڑھا ہے کہ اللہ نے مقام قطبیت پہ فائز کر دیا ہے۔ اگر یہی چلا کرنا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادتیں کرنا یہی طریقہ تھی تو پھر کیا ضرورت تھی حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو پڑھنے کی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو تفسیریں پڑھانے کی؟ کیا ضرورت تھی 1 لاکھ شاگرد تیار کرنے کی؟ احباب ذی وقار، پتہ چلتا ہے کہ پیر ہوتا ہی وہ ہے جو عالم ہو۔ اگر عالم نہیں ہے تو ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوسری خوبی جو حضرت علی والی اس کے اندر ہو وہ ہے کہ بہادر بھی ہو، بہادر بھی ہو۔ اور پیر کبھی جو ہے وہ بزدلی دکھا نہیں سکتا ہے، وہ ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، کلمہ حق بلند کرنے والا ہوتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا جائے، سب سے افضل جہاد یہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ عالم بھی ہو، حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ عالم بھی ہو، باعمل بھی ہو۔ ایک دفعہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر خلیفے نے ایک ظالم گورنر منتخب کر دیا۔
آپ خطبہ جمعہ کے لیے جا رہے تھے اور رستے میں آپ کو خبر ملی کہ گورنر منتخب کر دیا ہے، ظالم گورنر لگا دیا ہے، آپ نے منبر پر کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا میرا خطبہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کو گورنری سے معزول کرو ورنہ عبد القادر خود کر دے گا اس کو معزول۔ آپ جمعہ خطبہ ارشاد پڑھا کے باہر نکلے تو خلیفہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا، کہنے لگا حضرت میں نے معزول کر دیا ہے، آپ کو معزول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رعب اور دبدبہ ہوتا ہے پیروں کا۔ اور حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس مستنجد باللہ، یہ عباسی خلفاء میں سے تھا، یہ آپ کے پاس نذرانے کی اشرفیوں کی تھیلیاں لے کے پہنچا۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اصرار کیا، حضرت رکھیں۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کا اصرار بڑھا تو آپ نے اس تھیلیوں کو پکڑا اور نچوڑنا شروع کیا۔ نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے قرابت مصطفیٰ کا خیال نہ ہوتا میں اس کو نچوڑتا جاتا، اتنا نچوڑتا کہ خون تمہارے محلے کی گلیوں تک پہنچ جاتا، اتنا نچوڑتا اس کو میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ غریبوں کا خون نچوڑتا ہے اور مجھے نذرانے دینے آ گیا ہے، خون غریبوں کا نچوڑ رہا ہے، نذرانے مجھے دینے آ گیا ہے، لے جاؤ۔ یعنی آپ نے اپنی سیرت سے بتایا کہ پیر کا حق ہے وہ پوچھے یہ نذرانہ جو لے کے آیا ہے کدھر سے لے کے آیا ہے، کسی کا حق مار کے تو نہیں آیا، کوئی نجائز حرام کما کے تو نہیں لایا ہے، کوئی نجائز کمائی تو نہیں ہے تیری، یہ کدھر سے نذرانہ لے کے آیا ہے۔ یہ جو مسند خلافت میں بیٹھا پیر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ نذرانہ کدھر سے کمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں غریبوں کا خون چھوڑتا ہے اور مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے، لیکن اللہ ماشاءاللہ آج کل تو پیر خود خون نچوڑ رہے ہیں غریبوں کا۔ وہ مریدوں سے کیا پوچھیں، پیر تو خود خون نچوڑنے پر چل پڑے ہیں، لیکن وہ پیر جو پیر نہیں ہے حقیقت میں پیڑ ہے، جو پیر ہوتا ہے صاحب ولایت ہوتا ہے، صاحب طریقت ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے، وہ کبھی پیسوں کو اپنی جوتی کی ٹھوکر پہ بھی نہیں رکھتا ہے۔ کیوں کہ اس کی لو ادھر سے نہیں، اس کی لو مدینے والے سے لگی ہوتی ہے، اس کی لو گنبد خضرا سے لگی ہوتی ہے، اس کو جو چاہیے وہ گنبد خضرا کا مکی عطا فرماتا ہے۔ صاحبو اس لیے حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں دو خوبیاں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہو، صفت ستار کا مالک ہو، صفت غفار کا مالک ہو، دو خوبیاں حضور کی ہو، رفیق بھی ہو شفیق بھی ہو، دو خوبیاں حضرت ابو بکر کی ہو، صادق بھی ہو مصدق بھی ہو، دو خوبیاں حضرت عمر کی ہو، سچ امر بالمعروف بھی ہو نہی عن المنکر بھی ہو، دو خوبیاں حضرت عثمان کی بھی ہو کہ رات کو عبادت کرے صبح اٹھ کے سخاوت کرے، دو خوبیاں مولا علی کی بھی ہو، عالم بھی ہو اور با عمل بھی ہو۔ یہ اگر صفات کسی شخص کے اندر پائی جاتی ہیں تو سمجھ لیں وہ واقعی صاحب ولایت ہے، واقعی اللہ والا ہے۔ اگر ان صفات میں سے کوئی صفات نہیں پائی جاتی تو سمجھ لیں وہ ولایت پر فائز نہیں ہے۔ اگر یہ صفات پائی جائیں تو وہ فرمان کہ فرمایا کہ جب کسی اللہ والے کو دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے، یہ صفات پائی جائیں گی تو اللہ والے کو دیکھنے سے رب یاد آ جاتا ہے، اگر یہ صفات نہ پائی جائیں تو پھر رب یاد نہیں آتا۔